دعویٰ کرنے والا اکثر بے نمازی نظر آتا ہے۔ فرمایا جس کو میرا دیدار ہوا سو میرا ہی ہوا، میں نے دیکھا محبوب کی داڑھی ساری کی ساری سیاہ تھی، آنکھوں کے اندر باریک سرخ ڈوری تھی۔ اس نے 3 روٹیاں دی، اس کو دے دی تو اس نے کھا لیا، کھانا کھایا تو اس کو رات میں 3 مرتبہ محبوب علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میرا نام حافظ ابوبکر بھٹا، ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی ندیم تبسم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ رمضان المبارک کے بابرکت دن لمحات جی کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ، بہت اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ کیا لطف محسوس کرتے ہیں آپ وہ سحری میں اٹھنا، سحری کرنا اور اس کے بعد افطار کے قریب جا کے دعا کرنا، ٹھیک ہے، قبولیت کی امید رکھنا، اور ان لمحات سے کچھ اصل میں سکون جو ہے نا وہ فطرت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری فطرت جو ہے وہ اسلام پر ہے، اور اسلام کا مغز میں سمجھتا ہوں رمضان ہے۔ تو رمضان آتے ہی گناہ گار بندے کو فوری سکون مایوس ہوتا ہے، جو ساری زندگی بھی سکون کے ساتھ گزارتا ہے اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ اب سکون کے دن آ رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آج ایک بہت اہم مسئلے پہ جو ہے گفتگو ہونی ہے۔ ہماری جتنی بھی الاصلاح کے پلیٹ فارم سے ویڈیوز ہوتی ہیں، اس کا اصل مقصد سبسکرائبر نہیں ہوتا، اس کا اصل مقصد ہی یہ شہرت جو ہے یہ بھی نہیں ہوتا، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے جہالت کو ختم کرنا، لوگوں کو ٹھیک راہ دکھانا، لوگوں کی دین اسلام کے مطابق اصلاح کرنا۔ الاصلاح کے پلیٹ فارم سے ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ دعویٰ کرنے والا اکثر بے نمازی نظر آتا ہے، شرابی نظر آتا ہے، پڑھلے درجے کا جاہل نظر آتا ہے، اور وہ پھر جن لوگوں کو بتاتا ہے وہ اش کر اٹھتے ہیں، سبحان اللہ کے نعرے لگانے لگ پڑتے ہیں۔ بس وہ اتنا آ کے کہتا ہے جی رات میری زیارت ہوئی، اور اس چرسی کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، اس کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اس کی آج اس ویلاگ میں اس کی حقیقت جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہوتی ہے، کس کو ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے، اور کون سی نشانی ہے جو وہ بندہ بتائے تو واقعتاً یقین کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے تھے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہے جو لوگوں کا ایک سوال بن چکا ہے، اس پہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے خواب کے اندر میں آؤں تو گویا میں ہی ہوں۔ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ میری شکل اپنا کے کسی کے خواب کے اندر چلا جائے۔ بندے اکثر شیطان کو دیکھ کر صبح یہ دعویٰ کر دیتے ہیں جی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب کے اندر۔ اچھا جی، بالکل جی، اچھا آپ بتائیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے؟ تو آپ جب بھی کسی سے پوچھیں گے نا وہ کہیں گے خواب دیکھا، سفید چہرہ نور کے ساتھ بھرا ہوا، بالکل ایسے سفید داڑھی، ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت تھی، کمال تھی۔ وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میرا دیدار ہوا سو میرا ہی ہوا، میری شکل شیطان کے پاس اختیار نہیں اللہ نے دیا اسے کہ وہ میری شکل اپنا کے کسی کے خواب میں آ جائے۔ پھر یہ جھوٹے خواب بنائے جاتے ہیں؟ جی نہیں، جو ہوتا یہ ہے کہ ان کے خواب میں اصل میں شیطان ہی آتا ہے۔ خواب سچا ہوتا ہے لیکن حضور نہیں آتے، وہ ایسی وہ یہ وجہ ہوتی ہے
کہ جب وہ بیان کرے خواب تو اس کے لفظوں پر غور کیا کرو. جی سفید داڑھی، چہرہ نور سے بھرا، سفید چہرہ، بالکل بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جسے ہوا ہو وہ محبوب علیہ السلام کی صورت سیرت، وہ سارا جو محبوب علیہ السلام کا حلیہ بیان کرے گا. وہ کیا بتلائے گا؟ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ خواب میں محبوب علیہ السلام کو دیکھا. میں نے دیکھا محبوب کی داڑھی سفید نہیں بلکہ ساری کی ساری سیاہ تھی، اور یہ جو بال ہے نا ان بالوں کے اندر کچھ سفید تھے، 17 20 21 19، یعنی کہ کچھ کہہ دینا اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ بتلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر باریک سرخ ڈوری تھی. اور جو کہتے ہیں نا جی وہ سفید، بہت سفید چہرہ تھا، جھوٹ بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہ تو سفید تھی نہ چہرہ سفید تھا. محبوب علیہ السلام کا چہرہ سرخی مائل، سرخی لیے ہوئے سفیدی کی طرف تھا. سبحان اللہ. بہت حسین و جمیل. بندہ زیادہ گورا ہونا خوبصورت نہیں لگتا، بالکل ایسے گندمی ہو پھر بھی نہیں. سرخی لیے ہوئے سفیدی ہو اس کے اندر، کمال چہرہ ہوتا ہے، خوبصورت اور بھرا ہوا روبدار چہرہ. یہ تلوار جو حدیث کے اندر آتا ہے تیکھی تلوار کی طرح، وہ بتلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک. سبحان اللہ. وہ محبوب علیہ السلام کی زلفیں بیان کرے، نہ وہ بالکل سیدھی تھی نہ وہ گندریلی تھی بلکہ کنڈل بنے ہوئے سیدھی تھی. گندریلی ہوتے ہوئے بالکل سیدھی تھی. سبحان اللہ. وہ خوبصورت لگتے. سیدھے بال ہو نا بالکل وہ نہیں خوبصورت لگتے، اور گندریلے ہو وہ بھی خوبصورت لگتے. تھوڑے سے گندریلے ہوتے ہوئے سیدھے ہو کمال کی خوبصورتی بنتی ہے. اور اس کے بعد وہ بیان کرنے والا بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں پھولوں سے زیادہ نرم تھی، اللہ، اور پرگوشت ہڈیاں تھی، چھاتی چوڑی تھی، جوڑ موٹے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سینہ مبارک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جسم ہے، اس کے اوپر یہ جو لکیر ہے یہاں پر صرف بال تھے، سائڈ پر بال نہیں تھے. اور جب وہ آ رہے تھے، جب وہ چلتے تھے تو ایسے جیسے کسی چیز کی طرف بندہ ڈل رہا ہوتا ہے، کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک جو ہے اس کے اندر خلا، ایک ہوتا ہے نا بالکل سیدھا پاؤں، نہیں، وہ تھوڑی سی خلا ہمارے پاؤں کے اندر بھی ہے. محبوب علیہ السلام کے پاؤں کے اندر خوبصورت قسم کی خلا تھی. ہڈیاں اتنی نرم، تھوڑی سی چیز لگنے پر محبوب علیہ السلام کا خون جاری ہو جاتا تھا. یہ ہے محبوب علیہ السلام کا. جب خواب دیکھنے والا دعویٰ کرے، اسے حلیہ پوچھا جائے تو حلیہ بتا. اگر حلیہ ٹھیک طرح بتا دے تو سمجھ جائیں واقعی اس نے خواب کے اندر محبوب علیہ السلام کی زیارت کی ہے. اگر نہیں، وہ سفید داڑھی اور سفید چہرہ، تو سمجھ لیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے صرف اپنے نا نمبر بنا رہا ہے، باقی سے دیدار نہیں ہوا. جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت زبردست طریقے سے آپ نے وضاحت کی ہے. تو دوسرا ایک سوال ادھر ہو رہا ہے کہ حضور کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ایمان والا ترس رہا ہوتا ہے کہ کاش محبوب علیہ السلام کیا دیدار ہو جائے خواب کے اندر. ایسے ایک دیوانہ پروانہ تھا، اس نے کہا ہر صورت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. وہ درود پڑھتا گیا، بڑے عمل کیے، اس نے جو بتایا وہ عمل کرے لیکن دیدار نہ ہو. آخر کار وہ یہاں سے نکلا، اس نے کہا مکہ جاتا ہوں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، وہاں شاید دیدار ہو جائے. وہاں گیا، دعائیں کی، حاجتیں کی، لیکن دیدار نہ ہو. وہاں سے نکلا، کہا میں محبوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس جاتا ہوں، شاید کہ وہاں دیدار ہو جائے.
وہاں انتظار کیا 1 2 3 4 دن، لیکن نہیں دیدار ہوا۔ نکلا اٹھا چلا ایک جنگل بیابان کے اندر چلا گیا، وہاں تنہائی میں بیٹھ کے تڑپ رہا تھا، کیونکہ جس کو محبوب سے محبت ہو جاتی ہے نا، اس کا پھر گزارا نہیں ہوتا دیدار کے بغیر۔ اللہ ہمیں حقیقی معنی کے اندر محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین جی۔ تو وہ وہاں پہ جا تنہائی میں بیٹھ گیا، بڑی دعائیں، محبوب علیہ السلام کی ادائیں اپنانے کی کوشش کرے، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وہاں بیٹھا تو ایک جو بندہ وہ گزرا، بزرگ اس نے دیکھا بندہ بیٹھا ہے تو کہا کہ یہ میرا مہمان ہے، میرے علاقے میں ہے، تو اس کا کھانا آج میں یہاں پہنچا ہوں۔ کر گیا، بیوی کو کہا کہ آج کھانا تو نے بھی نہیں کھانا، بیٹے کو بھی نہیں کھلانا، مجھے بھی نہیں دینا، آج مہمان ہے، اسے 3 روٹیاں دینی۔ اس نے 3 روٹیاں دی، اس کو دے دی، تو اس نے کھا لیا۔ کھانا کھایا تو اس کو رات میں 3 مرتبہ محبوب علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ اللہ، پریشان ساری دنیا پھرا ہوں، اب یہاں پہ کیا ایسا معاملہ ہے جو مجھے دیدار ہو گیا، اور 3 مرتبہ۔ دوسرے دن بھی وہاں ہی بیٹھا رہا، وہ جو شخص تھا وہ گھر گیا، اس نے کہا بھی مہمان ادھر ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 دن مہمان کی مہمان ضیافت کریں، مہمان نوازی کریں، اس کے اپنی بعد حیثیت کے اپنی مطابق۔ حیثیت کے مطابق۔ وہ بزرگ بیچارہ حیثیت یہ تھی، رزق حلال تھا تو اتنا تھا کہ گزارے کے مطابق وہ خود کھاتا، بیوی بیٹا بس۔ دوسرے دن اس نے کہا کہ بیٹے کو کھلا دیں، میرا اور اپنا کھانا رکھ دیں، ہم وہ مہمان کو کھلائیں گے، خود نہیں کھائیں۔ مہمان کو کھلایا، اس کو اس رات 2 مرتبہ خواب۔ اب تیسرا دن تھا، بیوی کا گزارا نہ ہوا، اسے نے اپنی 1 روٹی اٹھائی، اس مہمان کو دی، اور جب مہمان نے کھائی اس رات اسے 1 مرتبہ دیدار ہوا۔ چوتھے دن گیا، ہاتھ جوڑے بھی، یار جا، 3 دن جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں نے پورا کر دیا، اب تو یہاں سے نکل۔ وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، جو ساری کائنات سے میں نے تلاش کیا وہ مجھے یہاں پہ مل گیا، میں نہیں یہاں سے جاؤں۔ اس نے کہا بھی کیا؟ اس نے کہا بھی یہ ماجرا ہے کیا ہے؟ میں نے مکہ گیا ہوں، مدینہ گیا ہوں، بڑی جگہ پہ گیا ہوں، تو مجھے یہ دیدار نصیب نہیں ہوا۔ میں نے اپنی زندگی کا طرز عمل محبوب علیہ السلام کے مطابق کر لیا، نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، دعائیں مانگی، درود پڑھا، لیکن آج تک وہ مسئلہ نہیں حل ہوا۔ تو آپ بتائیں۔ اس نے کہا بھی باقی تو مجھے نہیں پتا، بڑی مشقت کے ساتھ کماتا ہوں جو تجھ کو کھلاتا ہوں، اس کے حلال کماتا ہوں جو تجھ کو کھلاتا ہوں۔ تو اسے سمجھ آ گئی کہ کہیں پہلے کہیں نہ کہیں میرے اندر اس کے حرام جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے مجھ سے دیدار مصطفیٰ جاتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ نبی، دیکھیں جس محبوب کا دیدار کرنا ہے نا، اس سے محبت ہے نا، اس کے طرز عمل کو اپنائیں، ہر وقت اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، انشاءاللہ دیدار ہو جائے گا۔ حلال کھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، زندگی بسر کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اور ایسا بندہ جو یہ چیلنج کرتا ہے کہ مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پہ ہے، تو اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے۔ جی جی بالکل، بہت مہربانی، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔